اسی طرح شریعت اسلامیہ نے بہت سے ایسے اجتماعی خوشیوں کے مواقع کو حرام قرار دیا ہے جن میں ایسے افکار اور نظریات پائے جاتے ہوں جو شریعت اسلامیہ سے متصادم ہوں۔ اس کا سب سے پہلا اصول ہر وہ خوشی کا تہوار جو کسی بھی غیر مسلم یا کسی بھی دوسرے مذہب کا دینی تہوار ہے، وہ مسلمان بطور خوشی یا عمومی خوشی کے نہیں منا سکتے۔ مسلمانوں کے لیے دینی اور مذہبی تہوار موجود ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے۔ اس کے علاوہ کفار میں سے کسی کا بھی کوئی مذہبی تہوار ہے وہ مسلمان نہیں منا سکتا۔ واضح حکم موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ پھر انہی میں سے ہے۔ کہ یہ مشابہت عام اور فطری چیزوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مشابہت ان کے دینی احکامات میں، جس چیز کو وہ اپنا دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اپنے لیے باعث ثواب سمجھ کر عمل کرتے ہیں، یا اپنے لیے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، اس میں مسلمان یہ کہہ کر شامل نہیں ہو سکتے یہ تو ایک ثقافتی چیز۔ بحث ہمیشہ ہر دفعہ 25 دسمبر کو شروع ہو جاتی ہے، اور سوشل میڈیا پر ہمارے بہت سے نام نہاد قسم کے دانشور بڑی شد و مد کے ساتھ کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ کرسمس کا یہ تہوار عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی نہ جڑی ہوئی ہو، اس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی اور قصہ نہ بھی ہو، تب بھی کسی مسلمان کے لیے کرسمس کو منانا یا وہاں جا کر کیک کاٹنا اور ان کی تقریبات میں شامل ہونا یہ اس لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ مسلمان حکمران ان کی ان تقریبات میں شرکت نہیں کر سکتے۔ کرسمس کا دن اس بات کی خوشی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عیسائیوں کا ایمان اور نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ میری کرسمس اس لیے کہتے ہیں کہ مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اللہ کو اس بات پر اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے ہاں اولاد ہونے کا کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا کہ میں تمام پاکستانیوں کا وزیر اعظم ہوں، مسلمانوں کا بھی اور غیر مسلموں کا بھی۔ میری طرف سے آپ سب کو ہیپی دیوالی۔ آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے رہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی اور پھر پارسی کوئی بھی ہو، وہ میرا ہے، میں ان کا ہوں۔ اور جب میں وزیر اعظم ہوں تو میں آپ سب کا وزیر اعظم ہوں، جتنے بھی مذہب کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میں سب کا وزیر اعظم ہوں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے، فرض میری یہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کہ میں ہر ایک کے کام آؤں۔ اگر کوئی ظلم کا شکار ہے چاہے جائے کہ اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے، میرا کام ہے اس کی مدد کرنا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مدد کروں گا۔
ہندو کے خلاف اگر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اگر کرنے والا ظالم مسلمان ہے تو میں مسلمان کے خلاف ایکشن لوں گا. یہ میرا اپنا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے, میرے ماں باپ نے مجھے یہ تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے, رب جو ہے وہ سخت ناراض ہوتا ہے. لیکن اگر جذبہ یہ ہوگا کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کی خوشیاں بانٹنی ہیں, سب کے غم بھی بانٹنے ہیں, اور مظلوم کی مدد کرنی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہاں تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ واقعتاً تمام پاکستانیوں کے وزیر اعظم ہیں, اور جو بھی مسلمان حکمران ہوا کرتا تھا وہ اپنی رعایا میں مسلمان اور غیر مسلم سب کا حکمران ہوا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل ریاست کے حکمران تھے. سب سے زیادہ غیر مسلم آپ کی رعایا میں موجود تھے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمیوں کو جو حقوق عطا کیے, مسلمان ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کو جو حقوق عطا کیے, تاریخ اس کی شاہد ہے. نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ملتی ہے, نہ اس کے بعد کوئی مثال ملتی ہے. میاں صاحب کوئی ایک مثال بیان کر دیں جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہو کہ چونکہ یہ غیر مسلم میری رعایا میں سے ہیں تو میں ان کے کفریہ اور شرکیہ قسم کے تہواروں میں ان کے ساتھ شامل ہوتا ہوں, اپنے اوپر رنگ بھی پھینک لیتا ہوں. بلاول صاحب کی طرح اگر وہ کسی مورتی کے اوپر دودھ کا چڑھاوا چڑھا رہے ہیں تو وہ بھی چڑھا لیتا ہوں. جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, دو بندے ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک بت خانہ وہاں پر موجود تھا, وہاں کے مجاوروں نے اس کو روک لیا, کہنے لگے یہاں کو چڑھاوا چڑھاؤ گے تو جاؤ گے ورنہ نہیں جا سکتے. دونوں نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کوئی مال کوئی چیز کہ ہم اس کے اوپر چڑھاوا چڑھائیں. کہنے لگے اصول یہ ہے جب تک چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے یہاں سے گزر نہیں سکتے, یا قتل کر دیے جاؤ گے یا چڑھاوا چڑھانے پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک نے انکار کر دیا کہ میں کچھ نہیں چڑھاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا. اس کے قتل ہونے کی دیر تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلوا دیے. دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں, اگر ہوتا تو میں چڑھا دیتا. کہنے لگے اچھا کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مار کر وہی چڑھا دو, تمہاری طرف سے کوئی نذرانہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک مکھی پکڑی, ماری اور وہاں پر نذرانے کے طور پر چڑھا دی. اس کی بھی موت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کے سارے دروازے کھول دیے, اور یہ ایک مکھی کے چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. ایمان کے سودے نہ کریں. آپ وزیر اعظم ہیں, بڑی پارٹی کے عہدیدار ہیں, آپ کو ان سے ووٹ چاہیے اور بہت سے طریقے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے. وزیر اعظم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ سے مافوق ہو چکا, اوپر جا چکا, اس پر شریعت منطبق نہیں ہوتی. شریعت وہ ہے اور سب پر منطبق ہوتی ہے. تو مسلمان کسی ایسے تہوار میں شامل نہیں ہو سکتا